جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تب یہ بے چین نگاہیں رب العالمین کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نکل نہیں پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے۔ اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے اور انسان مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غمی سب فنا ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر اللہ ایک ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اس کے قریب نہ جانا ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ سوچنا بھی ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے پاس اپنے وسوسے اور اندیشے سب لے کر جاؤ، اسے مان سے پکارو اور اس کی خاموشی میں صبر سے جواب تلاش کرو۔ وہ کبھی مان نہیں توڑتا۔ رب العالمین سے جیسا گمان رکھو گی اسے ویسا ہی پاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ہر چیز سے نواز دوں، اور نہ چاہوں تو کوئی تمہیں عطا نہیں کر سکتا۔ تو پھر مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت کہانی مجھے ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، امید کے لیے، اللہ پر یقین کے لیے، یقین دہانی کے لیے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کتنے ہی برے کیوں نہ پھنس جائیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی پیش رفت نہ ہو رہی ہو، حالات بد سے بدتر ہی کیوں نہ ہو جائیں، جہاں عقل، شعور، تمام تر منصوبہ بندی بیکار دکھائی دے رہی ہو، پھر بھی ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کے سارا انحصار اسی پر کر لیں۔ یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے تو باہر کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے، اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا تھا، صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور سنو، اللہ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان،
دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہاری انتظار کا امتحان اور برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ جواب ضرور دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی موٹیویشنل ویڈیو، کوئی آیت سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔